آج 7ویں تراویح میں ہم نے 8ویں پارے کے نصف سے لے کر 9ویں پارے کے ثلاثے تک تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کے پیچھے نہ لگو، قرآن کی پیروی کرو۔ قیامت میں ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا فرض کہاں تک انجام دیا ہے۔ اے لوگو تمہیں زمین میں سب اختیارات دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے وقت تم کو فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اے بنی آدم، اللہ کی مقررہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے کیے ہوئے ہوں یا چھپے انداز میں ہوں، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور یہ بھی حرام ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم بھی نہ ہو، اور وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ سے سرکشی کرنے والے کا جنت میں داخلہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن ہے، لیکن نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور لوگوں کی سرکشی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوئے، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے تاکہ لوگ نصیحت اور عبرت حاصل کریں، دعوت اور رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ یہ عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ہم نے روز اول تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس اعلان کو بھول گئے ہیں جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو گئی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر لٹکی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر یا مجنون کہیں تو آپ کی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ ان سے کہیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو میری بات مانیں۔ آخر میں نبی علیہ السلام کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بیان کی گئی کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کریں تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی، آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں، جاہلوں سے نہ الجھیں۔ اے نبی، تم اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اور خوف کے ساتھ، دل ہی دل میں پکارو یا بلند آواز کے ساتھ۔